میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حد میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین حاضر ہوں امین ہند نیوز چینل پر۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں مسائل و مشورے پروگرام پر۔ ناظرین، آج کے مسائل و مشورے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی۔ چونکہ اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے، محرم کا پہلا مہینہ ہے اور محرم کے 10 تاریخ کو یوم عاشوراء بھی ہم منا چکے ہیں۔ تو اس میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کس ملک میں اور کہاں پر یہ یوم عاشوراء کی محرم کی 10 تاریخ کو کن کن دنوں پر منایا گیا، اور حقیقت والی عاشوراء کا دن 10 تاریخ محرم کب تھی، تو اس سلسلے میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ محرم 1443 ہجری کا عاشوراء کب تھا؟ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے محرم کے مہینے میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا۔ ہجری تاریخ کو لے کر ایک بڑی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر سعودی عرب میں جمعرات بتاریخ 19 اگست 2021 کو 10 تاریخ محرم کی ہوئی اور انہوں نے یوم عاشوراء کا روزہ بھی رکھا، پھر جمعہ 20 تاریخ کو کچھ لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا، انہی 3 ملکوں میں پھر یہی محرم کی 10 تاریخ ہفتے کا دن بھی تھا جو کہ لوگوں نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب جمعرات 19 اگست 2021 کو 10 محرم اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ 3 ملکوں میں جمعہ 20 اگست 2019 کو 10 محرم، انہی ملکوں میں ہفتہ 21 اگست 2021 کو 10 محرم۔ ان تاریخوں کو دیکھ کر کسی کا بھی دماغ الٹ جانا چاہیے، کیونکہ کیا یہی تاریخ جمعرات کا جمعہ اور ہفتے کے دن یعنی کہ 3 دن تک ہوتا ہے؟ یہ بڑا عجوبہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحیح تاریخ آخر کار کس دن کی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ جمعرات کو صحیح کہیں گے تو دوسرے دن والے غلط ہو جائیں گے، اگر آپ جمعہ یا ہفتہ ہی صحیح کہیں گے تو جمعرات والے لوگ غلط ہو جائیں گے۔ آخر بھی صحیح تاریخ کس کی اور کون سے دن ہوئی؟ میں اگر یہ بات بتا دوں کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تینوں دن غلط تھے، تو پھر اب بڑا سوال ہے کہ پھر وہ کون سی تاریخ ہے جو بالکل صحیح ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 18 تاریخ بدھ کا دن 10 محرم تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ دراصل صحیح مشاہدے اور تاریخ کے حساب سے 10 محرم 1443 ہجری جو ہے وہ بدھ کا ہی دن تھا۔ ہے نا حیرت والی بات؟ نہ جمعرات سعودی صحیح رہا، نہ جمعہ اور ہفتہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش صحیح رہے۔ محرم کی شروعات کس دن تھی؟ 1443 ہجری محرم کی پہلی تاریخ بروز پیر تھی۔ محرم کا 8واں دن پیر، 22ویں تاریخ پھر پیر اور 29ویں تاریخ پیر ہوگی، پھر مہینہ ختم۔ اگر آپ کے پاس محرم کی پہلی تاریخ پیر کے بجائے منگل، بدھ یا جمعرات ہوا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ محرم کی پہلی تاریخ جو کہ پیر کے دن ہو چکی تو پھر 2 یا 3 دنوں تک جاتا رہے گا تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ تاریخ اور دن چونکہ الگ نہیں ہوتے اور گزری تاریخ دوبارہ سے گھوم گھوم کر نہیں آ جاتی، ایسا ہو رہا ہے تو بالکل یہ کہ ناانصافی ہی ہو سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں رد و بدل کرنے کی کوشش
یا تو من مانی ہو رہی ہے۔ اگر ہم چاند کی منازل کی پہچان رکھتے ہیں یا چاند کے منازل کا برابر مشاہدہ کر رہے ہیں، تب جا کر ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ بدھ کا دن کیسا برابر ہو 10 محرم رہی۔ اس کو جاننے کے لیے ہم اگر مہینے کی آخری تاریخ کو پہچانیں گے، یعنی ذوالحجہ کی ختم کی تاریخ معلوم کریں گے، تو محرم کی پہلی تاریخ کی نشاندہی ہوگی، جو بالکل درست اور برابر ہوگی۔ قرآن میں سورہ یاسین آیت نمبر 39 کو پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہلال کی مثال بتائی ہے اور کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ ترجمہ: اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، جو کہ اس آیت میں ارجن القدیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ مہینے کے آخر تاریخ کے ایک دن پہلے نمودار ہوتا ہے، پھر آخر دن یعنی یوم میں چاند غائب ہو جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کنجکشن ڈے کہا جاتا ہے۔ کنجکشن ڈے کی اگلی تاریخ اسلامی مہینے کی، جو کہ چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، اس دن رمضان ہے تو وہ روزہ رکھ لینا چاہیے، یا یہ عید کا دن ہے یعنی کہ شوال کی پہلی تاریخ ہے تو عید الفطر منانا چاہیے۔ آپ اگر ہلال کی تلاش میں مغرب تک انتظار کریں گے تو چاند کی پہلی تاریخ کا دن ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اگلے دن پھر فجر کے بعد سے دوسرا دن شروع ہو ہی جاتا ہے۔ جس دن سعودی عرب میں پہلی تاریخ شروع کر دی جاتی ہے، پھر دوسرے یا تیسرے دن دیگر ملکوں میں پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ جب دن یوم تبدیل ہوگا تو تاریخ بھی لازماً تبدیل ہوگی، جس طرح ہفتے کے 7 دن کہیں ہوتے نہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور نہ کم، اسی طرح چاند بھی کہیں نہیں ٹھہر جاتا بلکہ مسلسل حرکت میں ہے۔ یوم اور تاریخ سکے کے 2 رخ کی مانند ہیں، دونوں ایک ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب دنیا میں صرف رات اور دن کا ہی فرق ہے تو پھر عاشوراء اور اسی جیسے دیگر مواسم و اعمال میں صرف بر صغیر میں ہی 2 یا ایک دن کا فرق کیوں؟ کہیں یہاں کے لوگ زیادہ بڑے مسلمان، بڑے متقی اور بڑے مذہبی تو نہیں ہیں؟ سب سے حیرت انگیز اور دلچسپ یہ کہ سید الایام جمعہ یوم و لیل کے دورانیہ 24 گھنٹے میں ہی اپنی عید کر کے گزر جاتا ہے۔ نہ تو کبھی جمعرات کے روز جمعہ آتا ہے اور نہ ہی سنیچر اور اتوار تک جاتا ہے۔ دنیا میں دن کبھی 7 دن سے کم ہوا اور نہ زیادہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بغیر منظم اور منضبط وقت اور تاریخ کے نظام کے ہی مستحکم نظم و نسق کے ساتھ کائنات کو بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تاریخ و تقویم کا منہج اور نظام یک قمر کی شکل میں نہیں دیا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ کیا مسلمان اپنے عمل اور پریکٹس سے یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ اسلام اور شریعت پریکٹیکل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عالمی کیلنڈر قمری تقویم دیا ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے یہ ایک چیلنج نہیں ہے کہ میلادی کیلنڈر کی طرح ایسا قومی کیلنڈر ہو جس سے روزمرہ کے کام بلا اختلاف جاری و ساری رہ سکیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی قمری تاریخ سے 10 محرم کی تاریخ میں امریکہ میں میٹنگ میں شرکت کے لیے فلائٹ ٹکٹ بک کرائے تو اس میں کوئی الجھن نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھی محرم کے سلسلے سے کچھ گفتگو، اس پر آپ غور و فکر کریں۔ اس میں بتائے گئے جملوں کو اگر آپ چاہیں تو اس کو بار بار 1 سے 2 بار 4 بار سنیں، چونکہ
آپ کو سمجھ آ جائے کہ تاریخ اسلامی کیا ہوتی ہے، چونکہ ایک ہی دن میں جو ہے ایک تاریخ ایک دن سارے دنیا میں مکمل ہوتی ہے، جس کی بنا پر ہم روزہ، عید، عرفہ، عاشوراء ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں سارے دنیا میں منا سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی اس دن ہوگی جس دن ہم اس ایک تاریخ کو ایک دن ہی سارے دنیا میں منائیں گے۔ منانا بھی چاہیے اور یہی حقیقت ہے۔ تو ناظرین، ہم کو حقیقت کو جاننا چاہیے، ہم کو جو ہے پرانی سوچ سے اور تقلید سے اور لوگوں کے کہی سنی باتوں سے ہٹ کر ہم کو تحقیق میں آنا چاہیے۔ ہم کو جو ہے حقیقت کی زندگی میں آ کر جو ہے ہمارے عبادات کو حقیقی طور پر ادا کرنا یہی صحیح ہے۔ تو ناظرین، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے، ہم کو دین کی صحیح سمجھ دے، تحقیق کرنے کا جذبہ و شوق دے، اور سارے عالم میں مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد دے۔ ایک تاریخ، ایک دن، یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں اور ضرور کمنٹ کریں اور لوگوں تک آگے بڑھائیں، سب کو اس سے فائدہ ہو، اور اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہیں ہم تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم مسائل و مشورے پروگرام میں اس کو رکھیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔